بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے مرزا غالب، غزل نمبر 2، گلزار اردو، حصہ دوم۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے تھی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ کوئی دن گھر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ پیش نظر شعر حوالہ شروع میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال، اس میں دو چیزوں کا اظہار ہے۔ پہلی بات، اس میں لکھا ہے کہ اظہار غم بیزار حیات بیان کی گئی۔ حیات بولتے ہیں زندگی۔ مرزا غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی سے بیزار ہوں، میری زندگی جو ہے بہت ہی بیزار گزری ہے اور غمگین گزری ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب نیا عزم، مصمم ارادہ، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ فنی خوبی، مطلع، غزل کا پہلا شعر، تشریح۔ اس شعر میں ابہام ہے، واضح نہیں ہے، بہت سی باتیں جو ہے ابہام ہے، مبہم ہے۔ اس میں مرزا غالب جو ہے زندگی ان کی جو معمور ہے، زندگی جو ان کی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، ساری زندگی انہوں نے غم اور پریشانی میں گزاری ہے، اب وہ امید اور رجا بھی امید کو بولتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک نئی امید اور ایک نئے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب اس زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے، اب ہم ایک نیا انداز اپنائیں گے۔ یہ شعر غزل کا مطلب ہے۔ اس میں شاعر اپنی ساری زندگی کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں سوائے تلخیوں، پریشانیوں اور ٹھوکروں، مصیبتوں کے اور کچھ نصیب نہ ہوا۔ غم جانان، محبوب کا غم، غم دوران، زندگی کا غم، دونوں نے بے حال کر دیا۔ ناکامیوں اور محرومیوں کے تسلسل یعنی مسلسل نے عاجز کر دیا۔ ساری زندگی ناکامیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، محرومیوں کی وجہ سے ہمیشہ چلتی آ رہی ہیں، مسلسل چلتی آئی، اس نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ لیکن ابھی بھی شاید قدرت کو ہم پر رحم نہیں آتا، اور ابھی جو دن باقی ہیں اس میں نے سوچ لیا ہے کہ اس بار ہم ان مصائب اور آلام، مصیبتوں، پریشانیوں کو شکست دے کر رہیں گے۔ اس بار ہم نے کچھ اور ہی ارادہ کر رکھا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہوگا، اور بقیہ جو زندگی ہے اس سے اپنی گزشتہ زندگی کا حساب لیں گے۔ مماثل شعر، گزرتی جا رہی ہے ساعت عمر، گزرتی جا رہی ہے ساعت عمر، ابھی تک کام سب بکھرے ہوئے ہیں۔
یعنی کہ عمر کی جو گھڑیاں ہیں، وقت جو ہے وہ تو گزرتا جا رہا ہے، لیکن بہت سے کام ابھی بھی بکھرے پڑے ہیں، باقی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں؟ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں؟ اس میں مرزا غالب بھی کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جو محبوب کی جدائی میں اس کے جو اپنے دل میں زخم چھپائے رکھے ہیں، اس کا جو درد اور دکھ ہے، اس کی جو جلن ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہے بجز اس کے جو جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ سوزش، وہ جلن، وہ گرمی، وہ مصیبت، وہ پریشانی نہیں ہے۔ سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ سوز بولتے ہیں جلن کو، نہانی پوشیدہ۔ حوالہ مرکزی خیال، غم عشق آتش دوزخ سے زیادہ جان گزار ہے، جان گزار ہے، یعنی کہ غم عشق کا جو غم ہے وہ دوزخ کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ فنی خوبی صفت مبالغہ۔ مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ میں وہ گرمی نہیں جو ان زخموں میں ہے، جو ہم نے اپنے دل کے اندر چھپا رکھے ہیں۔ غالب نے اردو شاعری میں نئی نئی ترکیبیں وضع کی ہیں، نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں، کیونکہ وہ جدت پسند تھے، جدید باتوں کو لے کے آتے تھے، اس لیے انہوں نے جذبات کی عکاسی بھی کی ہے۔ اس شعر میں وہ مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس کی حدت، تیزی ناقابل بیان ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ معاملات عشق، واردات قلب، معاملات عشق کی جو معاملات ہیں، جب وہ دل پر پڑتے ہیں، دل پر جب وارد ہوتے ہیں، اس کا ورود ہوتا ہے، اور جذبات شوق، اور شوق کی وجہ سے جو جذبات اٹھتے ہیں، اس میں اس کی جو گرمی انسان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اور دوزخ کی آگ میں بھی وہ گرمی نہ ہوگی جتنی ان غموں میں ہے جو ہم نے اپنے دل کی نہا خانوں میں، پوشیدہ خانوں میں چھپا کر رکھے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وائز بھی بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، تقریر کرنے والے تقریر میں کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ بہت سخت آگ ہے، بہت سخت گرم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو گرمی اور تپش اور جو حرارت دل کے اندر چھپے ہوئے زخموں میں اور غموں میں ہوتا ہے، وہ کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں ہو سکتا۔ مماثل شعر، غم کی آگ میں جل کر روح تلملاتی ہے، غم کی آگ میں جل کر روح تلملاتی ہے، آتش جہنم بھی ایسا کب جلاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا تیسرا شعر، دوسرا جو شعر ابھی ہم نے پڑھا، یہ شعر 2016 میں بھی اور 2010 میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مرزا غالب کا تیسرا شعر جو ہے، غزل نمبر 2 کا تیسرا شعر، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ اس میں مرزا غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، رنجش بولتے ہیں ناراضگی کو، اور سرگرانی وہ بھی ناراضگی کو بولتے ہیں۔ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ شیوہ ہے کہ وہ ہم سے ہمیشہ برہم رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، یہ تو اس کی عادت ہے، لیکن وہ اکثر معاف کر دیتا ہے۔ اس کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، پریشان کن نہیں ہوتی، تکلیف دہ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس ناراضگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کی جو رنجش ہے، جو خفگی ہے، جو ناراضگی ہے، وہ تو بہت ہی حیران کن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ میرے رقیبوں نے ان کے کان جو ہے بھر دیے ہیں اور ان کو میرے خلاف کر دیے ہیں اور وہ ہم سے خفا ہیں اور اس پریشان سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں نظر آ رہا۔ شاید بات سنیے گا، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ حوالہ مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اردو کے پہلے فلسفی شاعر۔ مرکزی خیال، محبوب کی برہمی کی شدید کیفیت رقم کی گئی۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے، رقم کیا گیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے بہت ہی برہم ہیں اور برہم رہنا اور ناراض رہنا اس کی عادت ہے، لیکن اس مرتبہ جو شدید کیفیت کو بیان کیا گیا، جو تشریح کی گئی سامنے نظر آ رہی ہے، اس سے ملتی جلتی جو ہے تشریح کی گئی ہے۔ مماثل شعر کو ذرا غور سے سنیے گا۔ روٹھ کر تم مان جاتے تھے ذرا سی دیر میں، روٹھ کر تم مان جاتے تھے ذرا سی دیر میں، کیا ہوا اس بار کیا اب جان ہی لوگے میری، کیا ہوا اس بار کیا اب جان ہی لوگے میری۔ یہ اس کا مماثل شعر ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ اس کے بعد غزل نمبر 2، اس کا شعر نمبر 4۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بھر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بھر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ اس میں اس شعر میں مرزا غالب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کو خط بھجواتا ہے، وہ جو قاصد، نامہ بر قاصد، خط لے کے جانے والا جب خط لے کے جاتا ہے تو جب وہ خط دینے کے بعد اس کے محبوب کی شکل کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ خط پڑھنے کے بعد اس کے تاثرات کیسے ہیں، کیا اس کی دلی کیفیت میں منظر کشی ہے، خوشی ہے یا ناراضگی ہے۔ اس کی وہ منظر کشی کرتا ہے تاکہ جا کے اس نے اس محبوب کے عاشق کو بھی بتانا ہے جس نے اس کو قاصد بنا کر بھیجا ہے، اس کی دلی کیفیت کو بتانا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خط تو ایسے ہوتے ہیں اس میں تمام باتیں نہیں لکھی جا سکتی، کچھ اس میں زبانی باتیں بھی ہوتی ہیں، یا تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے وہ پیغام لکھے نہیں جاتے، زبانی دیے جاتے ہیں۔ تو خط دینے کے بعد اب وہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی کچھ زبانی باتیں اور بھی ہیں۔ اس میں حوالہ شاعر، مرکزی خیال میں تشویش عاشق کی مصوری کی گئی ہے، یعنی عاشق جو ہے وہ مشوش ہے، پریشان ہے اور اس کی تصویر کو کھینچا گیا ہے۔ نامہ بر قاصد کو بولتے ہیں۔ تشریح، اس میں بھی مرزا غالب نے جو پہلا شعر ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، اس میں اس بات کو مبہم رکھا تھا، اس میں بھی ایک مبہم رکھا ہوا ہے، بات کو واضح نہیں کیا گیا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب، خط لانے والا جب میرے پاس محبوب کا خط لے کر آیا تو مجھے خط دینے کے بعد میری شکل دیکھتا رہا، شاید وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خط پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر کیا تاثرات ہیں، تاکہ وہ جا کر محبوب کو میری دلی کیفیت کی درست منظر کشی کر سکے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خط لانے والا نامہ بر جب میرے پاس میرے محبوب کا خط لے کر آیا تو وہ مجھے خط دینے کے بعد میری شکل دیکھتا رہا، شاید وہ خط کے ساتھ کوئی زبانی پیغام بھی لایا تھا جو مجھے دینا چاہتا تھا، مگر ڈر، خوف یا شرم کے مارے مجھے وہ پیغام نہ دے سکا، بلکہ صرف میری طرف دیکھا گیا۔
دیکھتا گیا۔ مماثل شعر: قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھوں، قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں۔ اس کے بعد اس کا آخری شعر جس کو مقطع کہا جاتا ہے: ہو چکی غالب بالائیں سب تمام، ایک مرگ نگہانی اور ہے۔ ہو چکی غالب بالائیں سب تمام، ایک مرگ نگہانی اور ہے۔ مرگ نگہانی اچانک کی موت، حادثاتی موت، موت کو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ تو پیپر میں نہیں آتا، مقطع ہے، آخری شعر ہے، لیکن ایک سوال آتا ہے کہ دو شعر یعنی کہ کسی بھی شاعر کے دو شعر لکھیں، دو شعراء کے دو شعر لکھیں، تو مرزا غالب کے دونوں شعر بہت ہی آسان ہیں۔ ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور دوسرا اس کا شعر یہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے: ہو چکی غالب بالائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ حوالے میں مرزا غالب اور اردو کا پہلا فلسفی شاعر: مرکزی خیال: تمام غم سہ لیے، بس ایک موت ہی رہ گئی ہی سہنے کو۔ نگہانی جو مرگ نگہانی ہے صرف وہ باقی ہے، باقی تمام مصیبتیں اس دنیا میں میں نے جھیل لی ہیں۔ مرگ موت کو بولتے ہیں، نگہانی حادثاتی یا اچانک موت کو، اچانک کو بولتے ہیں۔ یہ شعر غالب کی پوری زندگی کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی بلائیں، آفات، حادثات سارے ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر مصیبت جو ہے نا ہم پر وارد ہوئی ہے اور مجھ پر امر ہو گئی، اور بس اب ایک ناگہانی موت ہی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی آ جائے اور یہ داستانیں درد و غم مکمل ہو جائے۔ وہ بڑے رتبے اور بڑی قابلیت کے آدمی تھے، لیکن ساری زندگی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے گزار دی۔ مماثل شعر: موت ہی کچھ علاج درد فرقت ہو تو ہو، موت ہی سے کچھ علاج درد فرقت ہو تو ہو، غسل میت ہی ہمارا غسل صحت ہو تو ہو۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔